ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ پڑھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ یا جب تک کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں فضائل کی۔ قرآن پاک سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کرو، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کی جو مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے، ان میں سے ایک تفسیر تو یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت عبادت ہے، اور قرآن پاک میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اخلاقی طور پر جو اچھائی کے کام ہیں ان کی تعلیم بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ گویا کہ زندگی گزارنے کا جو بزم ہے وہ ہمیں بیان کر دیا گیا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی دوسری ایک تفسیر یہ کی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں۔ یعنی انسان جب افسردہ ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑ لے، یہ ہمارے لیے اس میں میسج ہے۔ تو گویا یہاں فرما دیا گیا کہ اے محبوب، آپ اگر مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام
اور دیگر انبیاء کرام علیہمُ السلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے، اور انہوں نے رسالت کی تبلیغ بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انہوں نے انتہائی کوشش بھی کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے نہ بچ سکیں۔ یوں آپ کے دل کو گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں تسلی دی جا رہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک بندے کے دل کے لیے تسکین کا سبب ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کریم نے یہ واضح ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں کا جو چین اور اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے میں دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور جو نمازیں پڑھنے کے لیے فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، اس میں یہ فرما دیا گیا کہ آپ نماز قائم کرتے رہیں۔ بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہوتی ہیں، یعنی شریعت نے اجازت نہیں دی جن چیزوں کی، ان سے بھی نماز جو ہے وہ روکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ نماز قائم کرتے رہنے کا جو حکم ہے وہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، اور ضمنی طور پر چونکہ بات ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور ضمناً جو ہے یہی حکم، یعنی نماز کو قائم کرے، ہم تلاوت بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی دیا ہے، یعنی ضمناً یہ حکم ہمارے لیے ہے، اور اصالتاً جو ہے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کے توسط سے یہ حکم ہمیں مل گیا۔ یقیناً کہ نماز جو ہے بے حیائیوں اور شرعی ممنوعات سے بندے کو روک دیتی ہے، اور یہی بات آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ لہذا جو شخص بھی نماز کا پابند ہوتا ہے، اسے اچھے طریقے سے جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز وہ ادا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ برائیوں میں پہلے تو مبتلا تھا، شب و روز گناہ کر رہا تھا، لیکن نماز کی برکت سے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت بھی اس حوالے سے سماعت فرمائیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا، گناہگار بھی تھا لیکن نماز چھوڑتا نہیں تھا، نماز بھی ادا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کی، اس انصاری نوجوان کی شکایت کی گئی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شکایت کے اگینسٹ آپ نے جو جواب عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو نماز ہے کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی، یعنی پکی سچی توبہ کر لی، اور اس کا جو حال تھا وہ بہتر ہو گیا۔ مزید ایک اور روایت سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر چوریاں کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے، یعنی شکایت کی تھی، رات میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور دن میں
چوریاں کر رہا ہے اور یہ چوری سے باز آ جائے گا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے وہ نہیں رکتے، اپنی جان نہیں چھڑاتے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی وجہ بھی بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، یعنی ایسے نماز نہیں پڑھتے کہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ مثلا نماز کے ارکان، اس کی شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کرتے، گویا یوں کہہ لیں کہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں جو خشوع اور خضوع کی کیفیات ہونی چاہیے وہ ان پر طاری نہیں ہوتی، نماز کی ادائیگی سے غفلت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نماز نہیں ہوتی۔ کامل نماز تو یہ تھی کہ خشوع و خضوع کی کیفیات بھی طاری ہو، لیکن ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ جیسے نماز پڑھ رہے، لیکن جو نماز کی روح ہے، جو حقیقی نماز ہونی چاہیے، ویسی نماز کامل نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو یہاں تک فرما دیا کرتے تھے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے، آپ فرماتے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز تو اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا جو بھی شخص چاہتا ہے، اور یقیناً کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ نماز ہمیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک کے ہم ان سے باز آ جائیں، تو ہمیں ایسے نماز پڑھنی چاہیے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا، جیسا کہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، ویسی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور بری باتوں سے ہمیں روکنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز میں جو ضروری چیزیں ہیں، جن کو ہم نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں، یہ ہیں 7۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ گزشتہ جو ہمارے پروگرام تھے اس میں ہم نے نماز کی شرائط کا ذکر کیا، تو تکبیر تحریمہ پر بھی کچھ مختصر کلام کیا تھا۔ آئیے تکبیر تحریمہ کے متعلق چند ایک مسائل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تکبیر تحریمہ حقیقتاً یہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کا شمار کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہہ لی جائے پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، لہذا اگر بیٹھ کر تکبیر کہی پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو اس طرح نماز شروع نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اس نماز میں قیام فرض تھا تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی پھر فرض ہوا، لیکن اس نے چونکہ بیٹھ کر تکبیر کہی ہے، اسی وجہ سے ایک فرض پر عمل نہ ہونے کی بنا پر اگرچہ کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوا، لیکن فرض پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر پہلی رکعت کا بندے کو رکوع مل جاتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر یہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل جاتا ہے، گویا اسے رکوع مل گیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے تکبیر
तहरीमा या तकबीर ऊला की जो फजीलत है वो मिल गई। अब यहां पर एक अहम मसला जहन में रखिए कि मुक्तदी इमाम के पीछे है, मुक्तदी ने लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ कहा, मगर अकबर को इमाम से पहले खत्म कर लिया, तो ऐसे भी नमाज शुरू नहीं होती। इमाम साहब की तो हो गई, और वो मुक्तदी के जिन्होंने इमाम साहब के बाद कहा या शुरू इमाम साहब के साथ किया, लेकिन इख्तिताम जो था अकबर का वो इमाम साहब के बाद हुआ, उनकी नमाज भी दुरुस्त हो गई, वो गया इमाम की नमाज में शामिल हो गए। लेकिन जिसने इमाम के साथ तकबीर में अल्लाह अकबर तो कहा, लेकिन अल्लाह जो इसमें जलालत है वो इमाम के साथ था, और जो अकबर है वो इमाम साहब के अकबर खत्म होने के बाद नहीं बल्कि पहले ही खत्म कर लिया, तो अब इसकी नमाज जो है वो शुरू ही नहीं हुई। अब यहां एक और मसला जो अहम है, मसाइल तो सभी अहम होते हैं। एक शख्स नमाज के लिए आया मस्जिद में, उसने इमाम साहब को रुकू में पाया, तकबीर तहरीमा कही और फिर उसके बाद रुकू में चला गया, यानी तकबीर उस वक्त खत्म की कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए। ये रुकू का एक अदना दर्जा है, आला दर्जे की हम बात नहीं कर रहे, ये अदना दर्जा है कि हाथ बढ़ाए घुटनों की तरफ, ऐसे बढ़ाए कि घुटनों तक पहुंच जाए, तो ये गोया रुकू ही होता है। अब इसने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, और ये तकबीर वहां जाके खत्म हुई कि हाथ बढ़ाता तो घुटनों तक पहुंच गए, वहां तक जाके खत्म हुई, या रुकू में ही जाके खत्म हुई, तो तब भी इसकी नमाज शुरू नहीं हुई। ये तो तकबीर तहरीमा हुई नहीं, बल्कि ये तकबीर इंतकाल है, जो हम एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते हुए कहते हैं। बाज लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कर जाते हैं, वुजू किया भागे भागे आए, हालांकि मस्जिद में भागना भी मना था, और आकर के जनाब इमाम साहब रुकू में हैं और वो तकबीर इस अंदाज में कहते हैं कि तकबीर जाके खत्म ही रुकू में होती है, गोया दोनों तकबीरें मिल जाती हैं, तकबीर तहरीमा भी हो गई और तकबीर रुकू भी हो गई। यूं कही कि जाके रुकू में खत्म हुई, या कम से कम इतना वक्फा था कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, इस हालत में जाके खत्म हुई, तो नमाज शुरू नहीं होती। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की हाजत है। अच्छा, करना क्या चाहिए? इमाम साहब रुकू में हैं, तसल्ली के साथ आइए और सफ में खड़े हो जाएं। नियत आप कर चुके हैं, नियत के बाद आपने तकबीर तहरीमा खड़े खड़े कहनी है, अल्लाहु अकबर, ये पूरा खड़े खड़े बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। उसके बाद दूसरी तकबीर कहें ताकि ये तकबीर इंतकाल जो सुन्नत है इसका सवाब भी मिल जाए, और फिर तकबीर कह के रुकू में जाए। ये दूसरी तकबीर ये तकबीर इंतकाल होगी, और जो पहली तकबीर है ये तकबीर तहरीमा होगी। ये है दुरुस्त तरीका, इसके मुताबिक ही बंदे को नियत करनी चाहिए। अब इमाम को अगर रुकू में पाया, अल्लाह अकबर कहा, तो सीधे खड़े थे, मगर इस तकबीर से नियत ये कर ली कि ये मेरी रुकू की तकबीर है, तो अब अगरचे के नियत ये है कि ये मेरी रुकू की तकबीर, लेकिन चूंकि कहीं खड़े खड़े है तो इस वजह से ये तकबीर तहरीमा करार पाएगी। ये जो इसने नियत की है ये गलत है, ये लग़्व हो जाएगी और नमाज इस तरह शुरू हो जाएगी। मजीद एक और मसला आपके गोश गुजार करता हूं। नफिल नमाज पढ़ रहे थे, नफिल के लिए तकबीर तहरीमा रुकू में जाकर कही, तो अब नमाज ना हुई। अगर बैठकर कहता तो फिर हो जाती। उसकी वजह यह है कि नफिल नमाज के लिए कयाम फर्ज नहीं होता, करेंगे तो सवाब पूरा मिलेगा, अगर बैठ के पढ़ेंगे तो सवाब आधा मिल जाएगा। तो नफिल नमाज के लिए कयाम फर्ज नहीं, इसलिए बैठकर अगर तकबीर तहरीमा कहे तो हो जाती है, लेकिन अगर रुकू में कहे तो फिर नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये जो रुकू में कही गई ये तो तकबीर इंतकाल हो गई, रुकू में जाके ये तो रुकू के लिए गिनी जाएगी और रुकू के लिए ये काउंट होगी, ये शुमार होगी। और ऐसा शख्स के जो तकबीर तहरीमा के तलफ्फुज पर कादिर ही नहीं है,
مثال کے طور پہ گونگا ہے یا کسی وجہ سے اس بندے کی جو زبان ہے وہ بند ہو چکی ہے، اب یہ بول نہیں سکتا، تو اب ایسا گونگا شخص یا وہ شخص کہ جس کی زبان کسی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ بند ہو چکی ہے، اب یہ تکبیر تحریمہ کیسے کہے؟ وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، جبکہ یہ تکبیر تحریمہ پر قدرت ہی نہیں رکھتا گونگا ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے زبان بند ہو جانے کی وجہ سے۔ تو ہمارے فقہا نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے اور فرمایا کہ اس پر تکبیر تحریمہ کا تلفظ کرنا زبان سے یہ واجب ہی نہیں، بلکہ دل کا جو ارادہ ہے یہاں پر اس کے لیے یہی کفایت کر جائے گا۔ ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ شخص کے جو گونگا ہے یا وہ شخص کے کسی وجہ سے اس کی زبان بند ہو چکی ہے، اب یہ دل میں ہی اگر تکبیر تحریمہ کا ارادہ کر لے گا تو اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام احمد فراز اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں تجوید و قرات کا طالب علم ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے ایک عورت اگر رمضان کے کچھ دن کے روزے نہ رکھ سکی ہو تو کیا وہ ان روزوں کی قضا الگ الگ رکھے گی یا ایک ساتھ؟ رمضان المبارک کے روزے قضا ہو جائے، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو انہیں الگ الگ کر کے بھی قضا کیا جا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اب ان کی قضا کرنی ہے، جیسے شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کسی کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں اور وہ ایک سے زیادہ ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، اب یہ روزے اگر چاہے تو ایک ایک کر کے الگ الگ بیچ میں وقفہ ڈال کے رکھنا چاہیں تب بھی جائز ہے، اور اکٹھے رکھنا چاہیں تب بھی جائز ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد آفتاب گلزار اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں تجوید و قرات کورس کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میت کی تدفین کے بعد بعض لوگ قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے المفلحون تک اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے ختم سورہ تک پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا کیسا؟ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات المفلحون تک پڑھنا اور پاؤں کی طرف جا کے سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات آمن الرسول یہاں سے لے کر ختم سورت تک پڑھنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے اور اقوال فقہاء کرام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک ہے مشکات شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اپنے پاس نہ روکو، بلکہ اسے تدفین کی طرف لے جانے میں جلدی کرو، اس کی قبر کی طرف جلدی کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ چاہیے کہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات یہ پڑھی جائیں المفلحون تک، اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات یہ پڑھی جائیں، وہ آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، اور آپ نے ہی یہ کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اس طرح یہ الحمدللہ امت میں یہ رائج بھی ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل دینیہ احکام نماز پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔